السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے ہمیشہ آپ سبوں کو شاداں خوش و خرم رکھے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہترین سبق آموز اور نصیحت آموز واقعہ نقل کرتا ہوں، جس سے ہمیں بہترین سبق ملتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک والدہ نے اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے جگایا، لیکن بچہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے جاگ نہیں سکا۔ بہت کوشش کی والدہ نے، لیکن نہیں جاگا۔ آخر میں جب 10-5 منٹ باقی رہ گئے فجر کی نماز کو، یعنی وقت کے ختم ہونے کے لیے، تو پھر دوبارہ ان کی والدہ نے اس کو اٹھایا، لیکن بچہ کاہلی، سستی اور اپنی آلسی کی وجہ سے نہیں اٹھا۔ والدہ نے چھوڑ دیا۔ پھر جب وقت ختم ہو گیا تب اٹھا کے کیا فائدہ؟ پھر وہ اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہو گئی، چنانچہ یہاں تک کہ ان کے آفس جانے کا وقت ہو گیا۔ وہ آفس کے لیے چلی گئی۔ بچے کی آنکھ کھلی 9:30 بجے، یعنی گھڑی اس وقت جو دے رہی تھی 9:30 بج رہے تھے۔ ان کا امتحان تھا اس دن یونیورسٹی کے اندر 9 بجے سے۔ اس کا امتحان مس ہو گیا، یعنی امتحان میں غیر حاضر ہو گیا، نہیں جا سکا۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کو فون لگایا اور کہنے لگا، امی جان، آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ آج ہمارا امتحان تھا یونیورسٹی کے اندر، آج ہمارا امتحان مس ہو گیا اور میں نہیں جا سکا، اب تو میں فیل ہو جاؤں گا۔ تو والدہ نے برجستہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ تو آخرت کے امتحان میں ناکام ہے، اس لیے مجھے تمہارے دنیا کے امتحان کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم دنیا کے امتحان میں فیل ہو جاؤ یا پاس ہو جاؤ، کیونکہ اصل تو آخرت کا امتحان ہے۔ دنیا کا امتحان تو وقتی ہے، عارضی ہے۔ اگر تم فیل بھی ہو جاتے ہو تو کوئی حرج نہیں پڑتا، تمہاری زندگی میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے، لیکن اگر آخرت کے امتحان میں فیل ہو گئے تو ہماری زندگی ہی برباد ہو جاتی ہے، ہماری زندگی اکارت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں امتحان نہ دو اور اس پہ کامیاب نہ ہو، بلکہ مقصد جو ہے ہماری زندگی کا، وہ آخرت کے امتحان میں پاس ہونا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے امتحان میں تو پاس ہو گئے لیکن آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گئے، تو ہم سب سے بڑھ کر کے نادان اور بیوقوف احمق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محترم ناظرین، اس واقعے کے اندر سوچیں، غور کریں، کتنی بڑی نصیحت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 3 سال 4 سال کے بچے کو اسکول جانے کے لیے اٹھا دیتے ہیں، 7 بجے سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لگاتار اٹھاتے رہتے ہیں، طرح طرح کی انہیں لالچ دیتے ہیں، طمع دیتے ہیں، اور پھر یہ چیز دلائیں گے، یہ چیز دلائیں گے، ان کو حرص دے کر کے کسی نہ کسی طرح سے اس کو ابھارتے ہیں اسکول جانے کے لیے، اور وہ اٹھ کے خوشی خوشی تیار ہوتا ہے اور اپنی والدہ کا یا اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کر کے اسکول خراما خراما جاتا ہے۔ تو ہمیں دنیا کی کامیابی کی اتنی فکر ہے کہ ہم اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو 7 بجے سے اٹھانا شروع کرتے ہیں، لیکن آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں 15 سال 20 سال کے نوجوان بچے اور بچیاں سوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں ان کے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم اسے نماز کے لیے نہیں جگاتے، ہم خود تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم خود جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو حضرات نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو تاکید نہیں کرتے ہیں اور انہیں اٹھاتے نہیں ہیں، اس کا مطلب تو کھلے اور واضح طور پر یہی ہوا کہ میں جنت جا رہا ہوں، تم جہنم میں جاؤ۔ یہ بچوں سے محبت نہیں ہے میرے دوستو۔ اگر بچوں سے محبت ہے تو ہمیں ان کی بہت فکر کرنی چاہیے، ان کے کھانے پینے سے زیادہ، ان کے لباس سے زیادہ، ان کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے سے زیادہ ہمیں ان کی دین کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے۔ اور دین میں ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے، اور آخرت میں بہترین انسان بننے کے لیے، اور آخرت میں وہ کس طرح سے کامیاب ہو، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ لیکن ہوتا اس کا برعکس ہے، ہوتا اس کا الٹا ہے۔
اگر ایک دن اسکول نہ جائے تو ہم کتنا گھر میں طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، اور کتنا نہیں اپنے بچوں کو بولتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اور سخت سست کاہل کیا کیا نہیں بولتے، کیا کیا القاب دے دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا بچہ 5 وقت نماز کو نہیں جاتا، ہمارے سر کے اندر ایک جوئی بھی نہیں رینگتی، ہمارے کو کوئی فکر بھی نہیں آتی کہ ہمارا بچہ آخرت سے دور ہوتا جا رہا ہے، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ بس ہمارے سامنے دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس لیے نا کہ دنیا کی کامیابی اور ترقی ہمیں اس کا نتیجہ سامنے دکھتا ہے، اس لیے ہمارے سامنے اس کی اہمیت ہے، اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، نظروں میں نہیں ہے، کیونکہ ہم جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ، ان کا رزلٹ دیر میں ملنے والا ہے، اس لیے اس کامیابی کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ ہم دنیا کی کامیابی، کیونکہ دنیا ہمارے سامنے ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف لپک رہے ہیں، اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن اصل یاد رکھیے وہ آخرت کی کامیابی۔ دوستو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا میں آپ کتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بڑے بڑے پوسٹوں کو حاصل کر لیں، اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن یاد رکھیے یہ ساری کی ساری ڈگریاں آپ کے قبر کے اوپر تک ہی رہیں گی، قبر کے اندر جانے والی یہ ڈگریاں نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کو کمانے کے ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، لیکن اصل ڈگری جو آپ کے ساتھ جانے والی ہے وہ آپ کے نیک اعمال اور بد اعمال کی ڈگری ہے۔ اگر ہم نے نیکیاں کی ہے تو قبر میں ہم اچھے سے رہیں گے، اور اگر ہم نے برائیاں کی ہے تو یاد رکھیے قبر اتنی سخت چیز ہے، قبر سے روزانہ آواز آتی ہے، قبر روزانہ پکار کے کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، جب تم میرے پاس آنا تو ان ساری چیزوں سے بچاؤ کا سامان لے کے آنا، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، اگر تم ان سانپوں سے اور ان بچھوؤں سے بچنا چاہتے ہو تو نیک اعمال لے کے آنا، اگر نیک اعمال نہیں لے کے آئے تو بہت برا حشر ہوتا ہے اس قبر کے اندر۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بد اعمال، فاسق اور فاجر ایسے لوگ جب قبر میں آتے ہیں تو قبر ان سے کہتی ہے کہ تم دھرتی پہ جتنے لوگ، زمین کے اوپر جتنے لوگ چلا کرتے تھے ان میں سب سے برا انسان تو تھا، آج تم میرے حوالے ہوئے ہو، آج تم دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ قبر دونوں حصے مل جاتی، اگرچہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ دوسری دنیا ہے، یہاں تک کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں گھس جاتی اور عذاب کے فرشتے اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو نماز کو ضائع کیا کرتے تھے ان کو ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک پتھر لے کے مارا جاتا ہے، اور جو عصر کی نماز چھوڑا کرتا تھا تو اس کو عصر سے لے کے مغرب تک، اور مغرب کے چھوڑنے کی وجہ سے مغرب سے لے کے عشاء تک، اور عشاء کے چھوڑنے کی وجہ سے ان کو عشاء سے لے کے فجر تک، اور فجر کی چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ظہر تک، فجر سے لے کے ظہر تک پتھروں سے مارتے ہیں، اور وہ اتنا وزنی پتھر ہوتا ہے اور اتنے زور سے مارا جاتا ہے کہ وہ جب مارتے ہیں تو سر چور چور ہو جاتا ہے اور پتھر چھلک کر کے بہت دور چلا جاتا ہے۔ پتھر، وہ فرشتہ اس پتھر کو پھر لے کے آتا ہے اور پھر اس کو مارتا ہے، اور یہ قیامت تک ان کے ساتھ ہوتا رہے گا، الا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے محفوظ کر دے، کسی کی دعا کارگر ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ عذاب قبر سے اس کو بچا لے، ورنہ ان کے ساتھ قبر میں یہ قیامت تک ہوتا رہے گا اور ان کو اس طرح سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے اگر ہمیں محفوظ ہونا ہے تو ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہوگا، اور اپنے آپ کو نیک اعمال سے لگانا ہوگا، اور نیکیوں کے خوگر اور نیکیوں کے عادی بننا ہوگا۔ اگر ہماری زندگی میں نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، تو یاد رکھیں اللہ ہمیں یہاں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامراب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا خوگر اور نیکیوں کا عادی اور نیک اعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خوشنودی کے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔